الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد اگر ان کا زنا پروف ہو جائیں اور ثابت ہو جائیں اور یہ دونوں غیر شادی شدہ ہو تو فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ان دونوں میں سے ہر ایک کو اسلامی حکومت اور اسلامک کورٹ کی طرف سے 100 کورے مارے جائیں گے. ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور ان دونوں پر اللہ کا حکم جاری کرتے ہوئے تم میں سے کسی کو رحم نہ آئے اللہ کے دین کے معاملے میں، اگر تم اللہ پر اور آخری دن پر یعنی قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، اور ان دونوں کو سزا دیتے وقت مؤمنین کی ایک جماعت وہاں حاضر رہے. یہ زنا کی سزا جو کل بیان کی گئی تھی، دیکھو یہ ان لوگوں کی سزا ہے جن کا نکاح نہیں ہوا ہے، اور اگر نکاح ہو گیا ہے اور اس قسم کی حرکت ہو تو میں نے کل بیان کیا تھا کہ احادیث مبارکہ میں اس کی سزا ہے. اور قرآن پاک میں پہلے ایک آیت نازل ہوئی تھی. دیکھو قرآن پاک میں بعض آیتیں پہلے آئی تھی، پھر ان کا حکم منسوخ ہو گیا تو وہ آیتیں بھی نسخ ہو گئی، اس کو نکال دیا گیا. بعض آیتیں ایسی ہیں جن کی تلاوت کی جاتی ہے لیکن حکم باقی نہیں ہے، اور بعض آیتیں ایسی ہے کہ تلاوت بھی نہیں اور حکم بھی نہیں، اور بعض آیتیں ایسی ہے جن کا حکم باقی ہے لیکن تلاوت میں نہیں آتی. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر لوگ اس بات کا جو ہے مجھ پر الزام نہ ڈالتے کہ میں نے کتاب اللہ میں زیادتی کی تو وہ آیت جو شادی شدہ مرد اور عورت کی زنا کی سزا میں پہلے نازل ہوئی تھی اس کو میں قرآن کے حاشیے پر لکھ دیتا. لیکن آگے چل کر لوگ یہ سمجھیں گے کہ عمر نے قرآن میں زیادتی کی، اس لیے میں وہ آیت کو نہیں لکھتا. اور وہ آیت کیا ہے؟ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. یہ آیت سورہ احزاب میں پہلے تھی. اب آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب یہ کیسا کہ عمل باقی ہے، آیت کیوں نکال دی گئی؟ دیکھو قرآن پاک میں جتنے احکامات ہیں وہ تدریجاً آئے ہیں. پہلے مسلمان جو صحابہ مسلمان ہوئے وہ زمانے جاہلیت کے دور سے آ رہے تھے تو ہر حکم میں تدریج آئی تھی. تو جب حکم بدلتا گیا تو جب وہ پچھلا حکم نہیں رہا اور نیا حکم آیا تو پچھلی آیت بھی اللہ نے منسوخ کر دی. تو نسخ کا ایک طریقہ یہ رہا، اور نسخ کا ایک طریقہ یہ رہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے آیت کی تلاوت منسوخ کر دی اور حکم باقی رکھا جیسے یہاں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ بھائی اگر وہ آیت قرآن میں باقی رکھی جاتی تو جو لوگ مسلمان نہیں ہے اور اسلام لانے کی غرض سے قرآن کا ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ ان آیتوں کو پڑھیں گے اور یہ سخت سزائیں دیکھیں گے تو کوئی آدمی ایسا ہوگا جو کافر ہے اور نعوذ باللہ اس میں زنا کی عادت ہے، وہ شادی شدہ ہے، تو محض ہی آیت کہ بھائی میں تو اب زنا چھوڑ نہیں سکتا اور مسلمان ہو گیا تو اپنی زنا کی عادت باقی رہنے کی وجہ سے مجھے تو سنسار کیا جائے گا، مجھے تو پتھروں سے مار دیا جائے گا، لہذا یہ زنا کی آیت اس کے لیے اسلام لانے میں رکاوٹ بنے گی.
اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی تلاوت منسوخ کر دی. لیکن جب وہ بندہ مسلمان ہو جائے گا، اسلام پر آ جائے گا، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پاک کر دیں گے. ایک آدمی پہلے مسلمان نہیں تھے، بعد میں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا اللہ کے نبی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک عادت ہے جو نہیں جا سکتی، مجھے زنا کی عادت ہے، اگر آپ زنا کی اجازت دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. بعض لوگوں میں کوئی عادت ہوتی ہے جس کا چھوڑنا ان کے لیے بظاہر مشکل ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہن سازی فرمائی کہ دیکھو میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی غلط کاری کریں؟ کہا نہیں. کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن کے ساتھ کوئی غلط کاری کریں؟ کہا نہیں. کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ماں کے ساتھ کوئی غلط حرکت کرے؟ کہا نہیں چاہتا، کبھی بھی میں اس کو گوارا نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو آپ جس کے ساتھ بھی غلط کاری کرو گے اور بدکاری کا آپ بدکاری کے مرتکب ہوں گے تو وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ کسی کی بہن ہے، کسی کی ماں ہے. تو آدمی کو سمجھ میں آ گیا کہ صحیح بات ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چھاتی اور اس کے سینے پر رکھ کر یہ بات کہی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ رکھنے کا اور سمجھانے کا اثر یہ ہوا کہ اس کی زندگی میں مسلمان ہونے کے بعد بھی سب سے زیادہ نفرت زنا کے گناہ کی رہی. تو اسلام میں یہ طریقہ ہے کہ بھائی نسخ. تو یہاں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر شادی شدہ مرد اور عورت نعوذ باللہ ان سے یہ حرکت ہو جائیں تو ان کی سزا اسلام میں ہے کہ بھائی ان کو رجم کیا جائے گا اور لوگوں کے سامنے جیسے نماز کی صفیں لگتی ہے اس طرح مسلمانوں کو ایک میدان میں بلایا جائے گا اور پھر جو ہے باری باری ہر ایک ان پر پتھر مارے گا یہاں تک کہ وہ مر جائیں. اب کوئی کہے کہ مولوی صاحب یہ سزائیں بہت سخت ہے جو قرآن کے حوالے سے آپ بیان کر رہے ہیں، لیکن بزرگوں یاد رکھو جو لوگ اسلام کی حقانیت سے ناواقف ہیں اور اسلام کا جو نظام ہے اس سے ناواقف ہے وہ اسلام کی سزاؤں پر اعتراض کرتے ہیں. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اسلام کی سزاؤں پر اعتراض کرتے ہیں. مفتی محمد سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، ماضی قریب میں ان کا انتقال ہوا ہے. حضرت نے ہدایت القرآن میں ان آیتوں کی تفسیر میں لکھا ہے کہ سورت کے ایک پروفیسر تھے، وہ حضرت کے پاس انگلینڈ سے چھپی ہوا ایک جو ہے پمفلٹ لے کر آئے اور جس میں کسی غیر مسلم اور یہودی آدمی نے کرسچن آدمی نے اسلام کی سزاؤں پر اعتراض کیا تھا کہ مجھے آبجیکشن ہے کہ بھائی اتنی کڑی سزائیں اسلام میں کیوں ہے. تو حضرت کے پاس آ کر وہ یہ کہہ رہا تھا وہ پروفیسر آدمی کہ مجھے آپ معلومات اور نالج دیجئے کہ میں اس کا جواب دوں. تو حضرت لکھتے ہیں ہدایت القرآن میں کہ میں نے اس پروفیسر صاحب سے یہ کہا کہ کوئی جواب نہ لکھو، آپ پچھلے 10 سال کا سروے نکالو کہ جہاں اسلامی قانون نافذ کیے جاتے ہیں اور اسلامی سزائیں اور اسلامک پنشمنٹ گناہ کے بعد دیا جاتا ہے وہاں کرائم کتنا ہے اور جہاں اسلامک سزائیں نہیں ہیں وہاں کرائم کتنا ہے. وہ آپ پہلے وہ سروے لے کر آؤ. تو وہ پروفیسر صاحب جو ہے پورا سروے نکال کر آئے 10 سال کا کہ بھائی پچھلے 10 سالوں میں مسلم ممالک جہاں گناہ کی سزا حکومت دیتی ہے لوگوں کے سامنے وہاں کتنے زنا ہوئے، وہاں کتنی چوری ہوئی، وہاں جو ہے کتنا کسی کو لوٹا گیا، رابری کے کتنے کیسز ہیں وہ ایک طرف ہیں اور ایک طرف جو ہے مسلمان کنٹری نہیں ہے جہاں اسلامک سزائیں نہیں ہیں وہاں اس قسم کے کرائم دونوں کا مقابلہ کیا گیا. تو جو مسلمان کنٹری نہیں ہے جہاں اسلامک سزائیں نہیں دی جاتی وہاں سمجھو 99% کرائم ہے
اور اس کے مقابلے میں جہاں سزا دی جاتی ہے اسلامی قانون کے مطابق وہاں وہ گناہ صرف 1% ہے۔ آج بھی علماء نے لکھا ہے کہ جو کنٹریاں جو ہیں اسلامک قوانین کے اگینسٹ میں ہے اور اسلامک قانون نافذ نہیں کرتی وہاں آپ دیکھو جیلیں بھری ہوئی ہے، مقدمات اور جو ہے کیسز کورٹوں میں اتنے ہیں کہ ڈیٹ پر ڈیٹ ملتی ہے۔ کیوں بھائی؟ وہاں رجسٹر اتنے پڑے ہوئے ہیں اور معاملے ہو ہی نہیں رہے ہیں، لوگ اتنے کرائم کر رہے ہیں کہ روزانہ کے اتنے کیس آتے ہیں کہ جج صاحب اور وکیل صاحب یہ کام پورا کر ہی نہیں پاتے، روزانہ کے 2-3 کیس ختم کرتے ہیں اور روزانہ کے ہزاروں کیس کورٹوں میں آ رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ جتنے جرائم اور گناہ ہو رہے ہیں اس پر کوئی پنشمنٹ نہیں ہے۔ تو ظاہراً یوں لگ رہا ہے کہ اسلام کا ظلم ہے۔ بزرگوں یاد رکھو، اگر ایک مرد اور ایک عورت کو لوگوں کے سامنے زنا کی سزا دی جا رہی ہے، ظاہراً دیکھنے والوں کو یہ ظلم لگتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ملین اور بلین لوگ زنا سے بچ رہے ہیں، تو یہ فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ وہ بتاؤ۔ ہزاروں عورتوں کی عزتیں محفوظ ہو رہی ہے، ہزاروں مرد زنا جیسے گندے گناہ سے بچ رہے ہیں، تو یہ کوئی ظلم نہیں ہے، یہ انسانیت پر رحم ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں قصاص کی بات بیان کی ہے کہ ایک آدمی اگر کسی دوسرے انسان کو ناحق قتل کر دیں تو اس ناحق قتل کے بدلے میں مرنے والے کے رشتہ دار اس کو قتل کریں گے۔ اسلامی حکومت اور اسلامک کورٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ بھائی اس کو بھی قتل کر دو۔ ہاں اس کے رشتہ دار معاف کر دیں یا دیت ادا کر دیں، کچھ مال دے دیں، تو وہ ان کے اوپر ہے۔ باقی جو ہے النفس بالنفس کہ بھائی نفس کے مقابلے میں نفس، ایک جان آپ نے مار دی، کسی کو ناحق قتل کیا تو اس کے بدلے میں عدالت اور کورٹ کا یہ فیصلہ اور ججمنٹ ہوگا کہ آپ کو قتل کیا جائے گا۔ تو قرآن وہاں کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ کہ اس قصاص میں اگر کوئی قتل کر دے تو اس کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جا رہا ہے، اس قاتل کو قتل کرنے میں حیات ہے۔ قرآن کی تعبیر دیکھو، آپ سمجھ نہیں سکتے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ کہ اگر کوئی عقل کے ترازو سے اور عقل لگا کر سوچیں تو قاتل کو قتل کرنا یہ اسلام کا قاعدہ ہے، لیکن اس میں حیات ہے کہ ایک آدمی نے کسی کو قتل کر دیا تو جب قاتل کو حکومت قتل کر دے گی تو ایسے ہزاروں مرد دنیا میں لوگ کرنے سے رک جائیں گے، یہ حیات ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ اسلام ظلم نہیں کرتا، اسلام دنیا میں امن و امان پھیلاتا ہے کہ بھئی اللہ کی مخلوق پر جو ہے رحمت اور شفقت یہی ہے کہ اللہ کی مخلوق کا مال بھی محفوظ ہو، جان بھی محفوظ ہو، عزت بھی محفوظ ہو، ساری چیزیں محفوظ ہو۔ اسی لیے قرآن پاک میں جو حدود آئے ہیں، اسلامی جو سزائیں آئی ہیں، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انسان کا مال محفوظ ہے، انسان کے مال کی حفاظت ہے۔ اس لیے شریعت نے قاعدہ بیان کیا کہ اگر کوئی مسلمان کے مال کو چوری کرے گا یا کوئی مسلمان کے مال کی ڈکیتی کرے گا تو اسلامک کورٹ اس پر جو ہے حکم لگائے گی اور سزا دے گی، اور اس سزا کو دنیا کا کوئی قانون، کوئی قاضی، کوئی مولوی، کوئی مفتی نہیں بدل سکتا۔ اس کو حد کہتے ہیں، اس لیے کہ مسلمان کے مال کی شریعت میں حفاظت ہے کہ بھائی اس کا مال کوئی ضائع نہ کریں۔ اس لیے کہا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من اللہ کہ اگر کوئی مرد یا عورت چوری کریں اور وہ چوری پروف ہو جائیں تو فاقطعوا ایدیہما کہ بھائی چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ قاضی صاحب اور جج صاحب اسلامک عدالت میں اور اسلامک کورٹ سے فیصلہ کریں گے کہ لوگوں کے سامنے اس کا ہاتھ کاٹو، اس لیے کہ مسلمان کے مال کی حفاظت ہے۔ جب ایک کا ہاتھ کاٹا جائے گا لوگوں کے سامنے تو ہزاروں لوگ چوری سے بچیں گے اور ہزاروں لوگوں کا مال محفوظ ہوگا۔ یہ اسلام میں تعلیم ہے کہ مال کی حفاظت۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے تو اس عقل کی حفاظت کرنا یہ اسلام کی ذمہ داری ہے۔
اگر کوئی آدمی شراب پیے گا تو اس کی عقل کو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا نا بھائی جب شراب پی لے گا تو اس کی وجہ سے وہ نشے میں جو ہے کیا سے کیا کرے گا. تو اسلامک حکومت اور اسلامک کورٹ اگر کسی کا شرابی ہونا پروف ہو جائے گا کہ بھائی یہ آدمی شراب نوشی کرتا ہے تو اسلام میں اس کی حد ہے, اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. اس لیے کہ اسلام میں مسلمان کی اور انسان کی عقل یہ ایک بہت بڑی چیز ہے, اس کی حفاظت ہے. اسی طریقے سے بزرگوں, اسلام میں آدمی کا نسب یہ بھی بہت بڑی چیز ہے کہ بھائی آدمی ایک آدمی ہے تو بھائی اس کا باپ کون ہے, اس کی ماں کون ہے, اس کے دادا کون ہے, اس کے نانا کون ہے, اس کی نانی کون ہے, یہ سب ہوتا ہے نا پروف بھائی, اس کو کہتے ہیں نسب. اب اگر زنا شریعت میں عام ہو اور زنا کرنے پر کوئی سزا نہ ہو تو یہ جو نعمت ہے نسب کی وہ محفوظ نہیں رہے گی. آج دیکھو ہمارے ارد گرد جو لوگ رہ رہے ہیں, بھائی بچوں سے پوچھو ان کو ان کے باپ کا پتہ نہیں ہوتا. بھائی بچے کا نسب تو اس کے باپ پر ہوتا ہے کہ بھائی یہ فلاں کا بیٹا ہے. اکثر ہمارے یہاں جو غیر مسلم ہے ان کو اپنی ماں کا پتہ ہوتا ہے, باپ کا پتہ, جو ملی وہ بیوی اور جو ہوا وہ بچہ. یہ کیوں ہے؟ اسلامک جو ہے لو اور قوانین نہیں ہے. اگر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے نسب کی نعمت دی ہے تو اس کی حفاظت کا سامان کیا ہے کہ بھئی یہ کیسا ہوا کہ ایک آدمی کو اپنے باپ کا پتہ ہی نہیں ہے تو دنیا میں زنا کی اولاد ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ زنا پر کوئی کارروائی نہیں ہوتی, زنا پر کوئی حد جاری نہیں ہوتی. تو اسلام کی سزائیں اگرچہ ظاہراً آپ کو یوں لگتا ہے کہ ظلم ہے, لیکن اسی میں اسلامک سوسائٹی پر جتنا رحم ہے دنیا کا کوئی مذہب اس کی مثال نہیں پیش کر سکتا. ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اسلام میں جو کچھ قواعد آئے ہیں اور جو کچھ قوانین اور لوز اللہ نے خود بیان کیے ہیں یہ مسلمانوں کے نفع کے لیے ہیں اور اس میں مسلمانوں کا 100% بینیفٹ اور فائدہ ہے. یہ بات یاد رکھو. اور بزرگوں, زنا کی سزا ایسے ہی نہیں ہو جاتی, آگے چل کر آئے گا کہ زنا پروف کرنے کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہے اور زنا تک پہنچنے کے جتنے ذرائع اور اسباب ہے اسلام نے اس پر کتنی کڑی نظر رکھی ہے. سب سے پہلے تو یہ کہا کہ بھائی عورت کے لیے اس کو بغیر ضرورت کے اپنے گھر سے نکلنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. یہ کالا برقع ہم جو دیکھتے ہیں وہ تو بات کی چیز ہے. پہلا پردہ تو حجاب بالبیت ہے اسلام میں کہ بھئی برقع پہن کے بھی اگر ضرورت نہیں تو باہر مت جائیں, عورت گھر میں رہیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى کہ بھئی عورت کو اللہ تعالیٰ نے 4 دیواروں کی زندگی عطا فرمائی ہے. اس لیے اسلام میں باہر کی جتنی ذمہ داریاں ہیں, آپ فقہ کی کتابیں پڑھو, مرد پر ہے, عورت پر باہر کی کوئی ذمہ داری نہیں. عورت کو اپنا نان و نفقہ, اپنا خرچہ وہ بھی اس کی ذمہ داری نہیں. کس کی ذمہ داری ہے؟ شوہر کی ذمہ داری. اس لیے اس کو کمانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی تو گھر میں رہ. اگر تو باہر نکلے گی تو پھر مسئلے بہت بگڑیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے علموا نساءکم سورۃ النور کہ اپنی عورتوں کو سورۃ النور سکھاؤ, یعنی پڑھنا نہیں سمجھاؤ. اس لیے کہ مرد اور عورت کے زیادہ مسائل اور احکامات اللہ تعالیٰ نے پرسنل لائف کے متعلق اس سورت میں بیان فرمائے. تو پہلے عورت کو کہا کہ بھائی تو تو گھر کی ملکہ ہے, تو گھر کی رانی ہے, تو 4 دیواروں میں اپنا کام کرتی رہے. لوگوں کے سامنے آنا یہ تیرا کام نہیں ہے. لوگ اس کو ظلم کہتے ہیں, لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ تنگ نظری ہے, عورت پر ظلم ہو رہا ہے. بزرگوں, دل سے بتاؤ کہ اگر ایک عورت دنیا کا نالج حاصل کر کے سمجھو ایئر ہوسٹس بن گئی تو فلائٹ میں وہ کیا کام کرتی ہے؟ سب کی خوشامدیں کر کے پوچھتی ہے سر آپ کیا کھائیں گے, سر آپ کیا پیئیں گے, اور سب کو دیتی ہے کھانا. اور گھر میں کیا کرنا ہے عورت کو؟ وہی کام جو فلائٹ میں وہ کر رہی ہے گھر میں وہی کام کرنے کو کہا ہے شریعت نے اس کو.
اب اسلام یہ کہتا ہے کہ فلائٹ میں جو تو لوگوں کا کام کر رہی ہے وہ اپنے گھر میں اپنے بھائی کا، اپنے شوہر کا، اپنے باپ کا کام کر۔ اب ایک عورت وہاں لوگوں کے سامنے یہی کام کر رہی ہے اور لوگوں کی ہوسناک نظریں اس کے اوپر پڑ رہی ہے، دنیا اس کو کہتی ہے ترقی، اور وہی کام ہم گھر میں کروا رہے ہیں اسلام تو کہہ رہے ہیں یہ ظلم ہے۔ اور بزرگوں، کتنی بے پردگی ہے دنیا میں۔ آپ بڑی بڑی جگہوں پر جاؤ، ہوائی جہاز فلائٹ میں جاؤ تو مرد پورے کپڑوں میں نظر آئیں گے، مرد پورے کپڑے ہوتے ہیں ان کے، اور آدھے کپڑے کون پہنتا ہے؟ پہنتی ہے۔ بھئی اگر آپ کو کپڑے آدھے ہی کروانے ہیں تو مرد کے کرا لو، لیکن کس کے کروا رہے ہیں؟ تو قرآن پاک اور ہماری شریعت نے کہا کہ بھئی پہلے تو عورت گھر سے باہر نہ نکلے، اس کا پردہ پہلے گھر ہے، پھر باہر جانے کی ضرورت ہے تو پھر اس کے لیے پردے کے احکامات ہیں، پہلے تو گھر میں ہی رہے، اور اگر باہر آئیں تو پہلا حکم ہے کہ بھائی پردہ ہو اس کا، بے پردگی کے ساتھ اس کے لیے گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہی، مثلا حدیث میں آیا ہے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اسلام نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے، زنا کی سزا سے پہلے اتنے احکامات ہیں کہ زنا تک پہنچنا بہت مشکل ہے، پھر بھی اگر کوئی پہنچ جائے تو یہ حد درمی ہے، پھر اس پر رحم نہیں کھائے گا اسلام، اس لیے کہ اس کی وجہ سے پوری سوسائٹی گندی ہوتی ہے، پورا معاشرہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، تو کہا اس کو سزا ملے گی۔ لیکن اس سے پہلے اسلام نے بہت سمجھایا کہ گھر سے مت نکلو، اگر ضرورت ہے تو پردے کے ساتھ نکلو۔ پھر حدیث میں آیا کہ عورت باہر جائیں تو خوشبو لگا کر نہ جائیں۔ ہماری عورتیں کیا کرتی ہیں؟ گھر میں کوئی خوشبو لگاتی ہے؟ کہاں خوشبو لگائے گی؟ گھر میں بیچاری وہ کام والیاں ہوتی ہیں نا، ان میں سے آدو کی اور لہسن کی بدبو آتی رہتی ہے، اور باہر جائے گی تو خوشبو لگا کر۔ شریعت نے کہا کہ کوئی عورت جب عورت خوشبو لگا کر باہر جاتی ہے، اس کے سر کے اوپر ایک فرشتہ ہوتا ہے، جب تک وہ خوشبو آتی رہتی ہے وہ فرشتہ اس کے لیے بد دعا کرتا ہے کہ اللہ کی لعنت اس عورت پر ہو، اس لیے کہ اس کی خوشبو جہاں جائے گی غیر محرم کو اپنی طرف متوجہ کرے گی۔ یہ ہے شریعت کی تعلیمات۔ اور پھر عورت کو کہا اگر ضروری ہے جانا، مثلا حج کا سفر ہے، عمرہ کا سفر ہے، یا اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کے ضروری ہے، تو اس کے لیے اپنے محرم کے ساتھ جائیں، جہاں جائیں مردوں سے دور رہیں، مردوں کے اندر گھسنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ ساری تعلیمات ہے اسلام کی۔ اس کو یہ کہا گیا کہ بھائی تجھے اس طرح رہنا ہے کہ کوئی مرد، اگر کوئی مرد دروازے پر دستک دے، اجنبی مرد ہے، تو عورت کو یہ کہا کہ بھائی تجھے جواب کیسے دینا ہے؟ محبت کے ساتھ نہیں دینا ہے، جھڑکی کے ساتھ دینا ہے۔ اگر تو لچک کے ساتھ بات کرے گی تو ہو سکتا ہے شیطان اس کو بہکائے کہ یا یہ تو بہت اچھی بات کرتی ہے، مجھے اور پوچھنے دے۔ اب ہماری عورتوں کا مسئلہ کیا ہے؟ اگر کوئی غیر مرد آئے یا اس کا فون آئے یا وہ نوک کرے دروازہ تو اس کے ساتھ بہت اخلاق سے بات کرے گی، اور اپنے شوہر کے ساتھ یہ الٹا معاملہ ہے۔ تو شریعت نے یہ تعلیم دی ہے کہ دیکھو یہ زنا کی سزا اگر سے سخت ہے لیکن وہ بہت دیر کی سزا ہے، اس سے پہلے جتنے اسباب زنا ہے، جتنے دوائی زنا ہے، جن چیزوں سے آدمی مرد یا عورت زنا تک پہنچتے ہیں سب کو روک دیا کہ یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو۔ تو بہرحال کہا کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ جب ان کو سزا دی جائے تو ایک جماعت وہاں حاضر رہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں آگے کی آیت میں الزانی لا ينكح الا زانیة او مشرکہ کہ زنا کرنے والا مرد نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ سے یا مشرکہ عورت سے، والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک، اور زانیہ عورت نکاح نہیں کرتی مگر زانی مرد سے یا مشرک سے، وحرم ذلك علی المؤمنین، اور یہ چیز مومنین پر حرام کر دی گئی۔ اس آیت کا مطلب سمجھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں زنا کی سزا کے بعد فطرت اور نیچر بیان فرما رہے ہیں۔ اس آیت میں کوئی قاعدہ بیان نہیں ہو رہا ہے۔ بعض لوگ اس آیت کو نہیں سمجھتے،
اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زنا کرنے والا مرد جس کو زنا کی لت لگی ہے، زنا اس کی زندگی کا شیوا بن گیا ہے اور شہوت رانی اس کی زندگی کا مقصد ہے، یہ آدمی پہلے تو نکاح نہیں کرتا، بس اسی طرح اپنا کام چلاتا ہے۔ آپ دیکھو دنیا میں کیا ہو رہا ہے، شادی نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ زنا ان کی طبیعت بن گیا ہے۔ تو کہا کہ زانی جو مرد ہوتا ہے جس کی طبیعت میں زنا اندر پیوست ہو گیا ہے تو وہ نکاح نہیں کرتا، اور نکاح کرتا بھی ہے تو کس سے نکاح کرے گا؟ ایسی عورت جس کو زنا کی عادت ہے اسی سے نکاح کرے گا، اس کو کوئی نیک عورت اچھی لگے گی نہیں۔ یہ آدمی کا نیچر یہ گناہ کی نحوست کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ زانیہ عورت سے نکاح نہیں کرتا تو اس سے بھی پرلے درجے کی کوئی مشرکہ عورت سے نکاح کرے گا، لیکن کوئی نیک عورت، مومنہ عورت، صوم و صلاۃ اور پردے کی پابند عورت کی طرف اس کی طبیعت مائل نہیں ہوگی، اس لیے نہیں ہوگی کہ اس کی طبیعت میں کیا بھرا ہے؟ زنا بھرا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ عورت کے لیے بھی یہی بات بیان فرما رہے ہیں کہ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، زانیہ عورت جس کو زنا کی لت لگ گئی ہے، جس کی طبیعت میں بدکاری ہے، بدچلنی جس کی زندگی کا مقصد بن گیا ہے، اگر اس کو نکاح کی نوبت آئے گی تو اس کو کوئی نیک مرد اچھا نہیں لگے گا، وہ نکاح کرنے کے لیے کس کو پسند کرے گی؟ زانن، جو اس کے جیسا ہی ہوگا وہی اس کو پسند آئے گا، یا یہ کہ اس سے بھی گیا گزرا کوئی مشرک ہوگا وہ اس کو پسند آئے گا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی معاشرے کو اصلاح کی طرف کھینچا ہے کہ دیکھو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی آدمی زنا نعوذ باللہ کر رہا ہے اور نکاح کرتے وقت اگر وہ کوئی پاک دامن عورت سے نکاح کرنا چاہے اور اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کر لے تو یہ جائز ہے، یہ حلال ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زانی ہے تو اب اس کا نکاح کسی نیک عورت سے ہو ہی نہیں سکتا، زانیہ سے ہی ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اور زانیہ عورت اگر کسی نیک مرد سے توبہ کر کے نکاح کرنا چاہے تو یہ جائز ہے۔ یہاں وہ مسئلہ بیان نہیں ہو رہا ہے، یہاں طبیعتیں سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ زنا ایسا گناہ ہے کہ جب آدمی اپنی زندگی کا مقصد شہوت پوری کرنا بنا لیتا ہے تو وہ نکاح بھی کرے گا تو نیک عورت کے ساتھ نہیں کرے گا، اور اگر عورت نے یہ کام زنا کا اپنا زندگی کا مقصد بنایا تو وہ نیک مرد سے نکاح نہیں کرے گی، اس کو اچھے نہیں۔ آپ دیکھو دنیا میں کتنے واقعات ہیں، کتنے واقعات ہیں۔ ہمارے ایک استاذ نے ایک مرتبہ سنایا، انہوں نے خود نکاح پڑھایا تھا۔ ایک لڑکا تھا جو یو کے سے نکاح کے لیے آیا، اس نے بہت لڑکیاں دیکھی ہمارے ہندوستان میں، اس کو پسند نہیں آئی۔ ایک لڑکی اس کو پسند آئی تو لوگوں نے اس کو کہا کہ دیکھو بھائی، جو لڑکی آپ کو پسند آئی ہے اس کا کیریکٹر اچھا نہیں ہے، وہ تھوڑی آؤٹ لائن ہے۔ تو اس آدمی نے کیا کہا کہ بھائی مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں، میں بھی ایسا ہوں۔ اب دیکھو جب اس قسم کے لوگ یا اس قسم کی عورتیں جن کی طبیعت زنا کی ہے تو وہ نکاح میں دینداری کو ملحوظ نہیں رکھتے، بس ان کو تو اپنے جیسے لوگ چاہیے۔ یہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی سمجھا رہے ہیں کتنے کیسز ہیں ہمارے مسلمانوں میں کہ لڑکے اگر ان کے سامنے آپ کوئی پردہ والی دیندار گھرانے کی اچھی لڑکی کی بات کرو تو وہ سیدھے ہی منع کرتے ہیں کہ ہمیں ان سے نکاح نہیں کرنا ہے، سیدھے ہی نہ کہتے ہیں۔ اور کتنی لڑکیاں ایسی ہیں ہماری سوسائٹی اور معاشرے میں کہ اگر آپ ان کو کوئی نیک لڑکا دکھاؤ، اگر کوئی داڑھی والا لڑکا دکھاؤ تو وہ پہلے سے منع کرتی ہے، نہیں کرنا ہے۔ یہ ہے کہ بھائی یہ طبیعت بن گئی ہے کہ بھئی ان کو نیک آدمی بھی اچھا نہیں لگتا اور عورت کو نیک جو ہے، دونوں کو ایک دوسرے کے لیے یہ پرابلم ہے کہ بھئی ہمیں نیک سے نکاح نہیں کرنا ہے۔ اور دوسری تفسیر علماء نے یہ لکھی ہے کہ یہ لوگ جن کی طبیعت میں زنا اور بدکاری ہے وہ نکاح کرتے ہیں، وہ نکاح کو شریعت سمجھ کر نہیں کرتے، ان کا تو بس شہوت پوری ہونی چاہیے بس۔ حالانکہ نکاح کے مقاصد صرف شہوت پوری کرنا نہیں، بھائی شہوت تو پوری ہو جائے گی۔ بہت مشہور مثال دیتے ہیں جماعت میں کہ بھائی آپ نے بھینس خریدی ہے تو گوبر کی نیت مت کرو، دودھ کی نیت کرو، گوبر تو آپ کو زندہ میں ملنے والا ہے۔ نکاح کر رہے ہو تو عفت اور پاک دامنی کی نیت کرو
کہ شہوت کے جتنے گناہ ہے اس سے بچنے کے لیے ہم نکاح کر رہے ہیں، نیک صالح اولاد وجود میں آئے اس لیے نکاح کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء کی سنت ہے اس لیے نکاح کر رہے ہیں، شہوت تو پوری ہونے والی ہے۔ لیکن جو لوگ بری طبیعت رکھتے ہیں وہ نکاح میں یہ مقصد سامنے نہیں رکھتے، بلکہ کیا بھائی اپنی شہوت رانی، جیسے جانور اپنی شہوت پوری کرتے ہیں ہمیں بھی اپنی شہوت پوری کرنی ہے، نہ ہمیں ثواب سے لینا دینا ہے، نہ ہمیں سنت سے لینا دینا ہے، نہ ہمیں عفت اور پاک دامنی سے لینا دینا ہے، ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، ہم تو نکاح اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری شہوت پوری ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کو سمجھا رہے ہیں کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ایسا مزاج اور ایسی طبیعت سے ہماری حفاظت فرما۔ دیکھو جب زنا ہوتا ہے نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ جب کوئی مرد یا عورت زنا کرتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہ جب کوئی مرد اور عورت زنا کرتے ہیں تو ایمان ان کے سینے سے نکل کر اوپر آ جاتا ہے، پھر جب اپنی بدکاری سے نعوذ باللہ فارغ ہوتے ہیں پھر ایمان اندر آتا ہے۔ بتاؤ اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو کوئی مسلمان مرے گا؟ کوئی ایمان کی حالت میں مرے گا؟ کتنی خطرناک چیز ہے کہ ایمان دل سے نکل جاتا ہے، اتنی دیر کے لیے اندر نہیں رہتا۔ اب یہ زنا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو جن لوگوں کی طبیعت زنا بن جاتی ہے ایسے لوگوں کی طبیعت ایسی ہو جاتی ہے کہ حلال طریقے سے ان کو سکون نہیں ملتا، اسی کی بات کر رہی ہے، حلال طریقے سے سکون نہیں ملتا، ان کو کہاں سکون ملتا ہے؟ اس لیے دیکھو جس کو سیکس فری کنٹریز کہا جاتا ہے آج دنیا میں، کیسی کنٹری جس میں سیکس فری ہے، لیکن وہاں بھی دیکھو ریپ کے کیس روزانہ آ رہے ہیں۔ بھائی کیا ضرورت ہے، کیوں زبردستی کر رہے ہو؟ آپ کے یہاں تو یہ چیز فری ہے، اس لیے کہ آپس کی رضامندی کے ساتھ اگر وہ اپنی شہوت پوری کریں تو ان کو سکون نہیں ملتا، اس لیے کیا کر رہے ہیں؟ براتکار کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر ان کو وہاں سے سکون نہیں ملتا تو اس میں سکون تلاش کر رہے ہیں۔ یاد رکھو شہوت پوری کرنے کے حلال راستے کے علاوہ جتنے حرام راستے ہیں کسی کو اس سے سکون نہیں مل سکتا۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے، حدیث کا چیلنج ہے، نہیں ملے گا۔ یہ آدمی اسی میں پڑتا رہے گا۔ جیسے جوع البقر ایک بیماری ہے کہ آدمی کو بھوک لگتی اتنی لگتی ہے کہ کھایا جا رہا ہے پیٹ نہیں بھرتا، یہ بھی ایک بیماری ہے۔ زنا پہ زنا، بدکاری پہ بدکاری کر رہا ہے لیکن شہوت پوری نہیں ہوتی، سکون نہیں ملتا۔ پانی پیے جا رہا ہے، پیاس نہیں بجھتی، یہ بھی بیماری ہے کہ ناجائز طریقوں سے اپنی شہوت پوری کیے جا رہا ہے لیکن پھر بھی سکون نہیں ملتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ زانیہ مرد اور زانی عورت، زانی مرد اور زانیہ عورت کا جو یہاں بات بیان کر رہے ہیں نا قاعدہ اللہ تعالیٰ کہ ایسا ہوتا ہے، اس کی مثال علماء نے لکھی ہے کہ دیکھو آپ پانی ڈالیں کسی درخت کی روٹ اور جڑ میں تو ظاہر میں یوں لگتا ہے کہ یہ پانی ضائع ہو گیا، لیکن یہ پانی کہاں گیا ہے؟ اس درخت کی روٹ اور جڑوں میں گیا ہے، اور اب یہ پانی پورے ایک درخت کی ہر شاخ میں اور ہر پتے میں پھیلے گا۔ اسی طریقے سے جب مرد اور عورت زنا کرتے ہیں تو زنا کے جراثیم ان کے دل میں آتے ہیں اور پھر وہ دنیا میں پھیلاتے ہیں، پھر ان کو سکون نہیں ملتا، ان کو سکون اسی جراثیم سے ملتا ہے۔ آج دنیا میں جو بیماریاں ہیں یہ HIV ہے دنیا میں، کیوں ہے بھائی؟ مرد اور عورت کے ناجائز تعلقات جس سے ہماری شریعت روک رہی ہے اس کی وجہ سے ہے۔ قرآن کھول کر پہلے کہا کہ اس صورت میں اللہ تعالی احکامات کو کھول کر بیان فرما رہے ہیں تو ہمیں اپنی طبیعت آگے آیت آ رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہمت کا واقعہ اس کے بعد کے رکوع میں ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات بیان کی ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ دیکھو خبیث مردوں کے لیے ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہیں اور پاک باز مردوں کے لیے پاک باز عورتیں ہیں، اور ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد ہے اور پاک باز عورتوں کے لیے پاک باز مرد ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، جو جتنی عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ اس کے جوڑے میں اتنی عفت اور پاک دامنی دیں گے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب
زنا کی سزا بیان فرمائی، تو بھائی کسی کے لیے زنا کی بات کر دینا یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر کوئی زنا کی تہمت لگائیں تو تہمت لگانے کا کیا گناہ ہے؟ اگر کوئی آدمی کسی کے متعلق یا اپنی بیوی کے متعلق یا بیوی اپنے شوہر کے متعلق اسلامک کورٹ میں زنا کا دعویٰ لے کر آئے اور کیس لے کر آئیں، تو اگر وہ پروف نہ کر سکے تو پھر اس کو سزا ملے گی تہمت کی، اس کو حد قذف کہتے ہیں۔ اس کو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا